جب کوئی آفت آتی ہے تو بہت سارے ہیروز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سارے انسنگ ہیروز جنہوں نے ان سیلاب کے دنوں میں جانے کتنے لوگوں کی جانوں کو بچایا ہوگا، کسی کو بچاتے بچاتے اپنی جان بھی گنوا دی ہوگی۔ وہ بچہ جو بس سے گرا، اس کے پیچھے ماں نے چھلانگ ماری اس کو بچانے کے لیے، اور وہ چاچا جس نے اپنی اس بچے کو اور اپنی بھابھی کو بچانے کے لیے اس نے بھی چھلانگ لگا دی، اور تینوں جان سے چلے گئے۔ ایسے بہت ساری کہانیاں ہوں گی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ بہت سارے ایسے ہیروز جن کے بارے میں دنیا کو کبھی ان کی کہانی پتہ ہی نہیں چلے گی، معلوم ہی نہیں ہوگا، ان کو ایوارڈز نہیں ملیں گے، لیکن سب سے بڑا ایوارڈ وہاں ہے۔ تو سلام ان سارے ایسے ہیروز کو جو اس وقت اتنی بری سچویشن میں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کسی کی ہیلپ کر رہے ہوں گے۔ تو ایک ایسی ہی کہانی میں آپ کو بتاؤں جو ہم تک پہنچی۔ سید احمد صاحب جو ایک پرنسپل ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا زبردست کام کیا، کیونکہ ایسے آفت کے موقع پہ آپ کے پاس سیکنڈز ہوتے ہیں، منٹس ہوتے ہیں ڈیسیجن لینے میں، اور وہ ڈیسیجن ڈیسائیڈ کرتی ہے کبھی کبھی ہزاروں لوگوں کی زندگی کے بارے میں۔ ایک غلط فیصلہ اور بہت ساری جانیں جا سکتی ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ جانیں بچوں کی ہوں۔ تو امیجن ایک پرنسپل کے اوپر کتنا سٹریس اور کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ تو سوات منگورا میں سید احمد صاحب پرائمری اسکول کے پرنسپل ہیں، اور وہ بتائیں گے کہ اس آفت میں 900+ بچے جب ان کے اسکول میں تھے، پرائمری اسکول تو چھوٹے بچے ہوں گے، تو انہوں نے کیا ڈیسیجن لی اور اس سے کتنی جانیں بچ گئیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ گڈ مارننگ سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے جی، آپ کا بہت جی سید احمد صاحب، ایک تو ویلکم ٹو دا شو، آپ نے تھینک یو ہمیں وقت دیا۔ اب مجھے پلیز بتائیے گا کہ وہ سچویشن کیا تھی، حالات وہاں کیا تھے، آپ کے اسکول میں کتنے بچے تھے، اور آپ نے پھر ڈیسیجن یہ لی، کیا ڈیسیجن لی جس سے اتنی جانیں بچوں کی بچ گئیں؟ اسکول میں تقریباً 936 یا 900 بچے تھے، جی، اور جب دریا کا بہاؤ بتدریج بڑھ رہا تھا تو ہم ایسے دیکھتے رہے۔ جب اسکول کے لیول تک آنا شروع ہو گئی تو ہم نے اساتذہ کو کہا کہ بچوں کو اسکول سے نکال لیں۔ اساتذہ کرام نے بچوں کو بحفاظت اسکول سے نکال دیا، اور اس کے بعد تقریباً 10-12 منٹ بعد ایک سیلابی تیز ریل آیا اور اسکول کو نقصان پہنچایا گیا۔ صحیح۔ تو آپ کی طرف سے کچھ گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن کچھ آپ کو آئی ہوئی تھی کہ جی آپ نے یہ پریکاشنز لینے ہیں یا نہیں؟ ایسے نوٹیفیکیشن آنے سے پہلے میں نے بچوں کو بحفاظت اسکول سے نکال دیا تھا۔ جی، تو سید صاحب یہ بچوں کو لے کے پھر آپ کہاں گئے؟ آپ کو وہاں کچھ سیف اسپیس کہاں ملی؟ ہم نے بچوں کو گھروں کو بھیجوا دیا۔ اچھا، شکر، ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ تو اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ اسکول میں اس کے بعد پھر کتنی تباہی آئی، وہاں کے کلاس رومز، وہاں کے ہالز، کتنا نقصان ہوا؟ اسکول میں تقریباً 3 طرف باؤنڈری وال تباہ ہوا ہے، 10 لیٹرین تباہ ہوئے ہیں، 8 کمرے جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ اسکول ریکارڈ، کمپیوٹر، پرنٹر اور ضروری دستاویزات تو میں نے دوسری منزل پر منتقل کر دیا تھا، جیسے اساتذہ کرام کے سروس بکس ہیں۔ یہ ہمارے تقریباً یہاں پر 55 اسکول کے اساتذہ کرام کے سروس بک پڑے رہتے ہیں، میں نے ان کو حفاظت دوسری منزل تک پہنچا۔ تامدد بچوں کے داخل خارج، بچوں کے ریکارڈ میں نے بھی دوسری منزل کی کمروں کو پہنچا، محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد ہم اسکول سے نکل گئے اور تیز ریل آیا، اسکول کو نقصان پہنچایا گیا۔ جی، اور یہ باقی بھی جو اسکولز ہیں اس میں بھی حالات برے ہوں گے، وہاں بھی بہت نقصان ہوا ہوگا؟ یہاں پر منگورے میں بعض اسکولوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے منگلور ویلی کے علاقے میں زیادہ تر اسکولوں تو سیف ہے، لیکن صرف ہمارا جو اسکول ہے اس کو نقصان پہنچ گیا ہے۔ جی، کیونکہ ایسے حالات میں سر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچوں کو آپ اسکول سے، مطلب جو بچے اگر بھاگ جائیں، بالکل بھگدڑ سی مچ جاتی ہے، تو کتنے بچے تو مسنگ بھی ہو جاتے ہیں، غائب بھی ہو جاتے ہیں، گم جاتے ہیں۔ بالکل، ہم نے بالکل بحفاظت جی گھروں کو پہنچا، بالکل بحفاظت۔ جی الحمدللہ سر، بہت آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ بہت صحیح آپ نے جو فیصلہ لیا،
اللہ آپ کو اس کا اجر دے. اور ایسے ہی پرنسپل اور لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے کہ جو صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرے. بہت چھوٹے بچے, کس عمر کے بچے ہیں آپ کے اسکول میں؟ 4 ایئرس سے تقریباً 11-12 سال تک. اچھا. اور اچھا سعید احمد صاحب, یہ جو آپ انتظام دیکھ رہے ہیں اس وقت, ریسکیو آپریشن, حکومت کے جو انتظامات اب ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے, وہ آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں؟ بس زیادہ تر لوگ تو آپ نے مدد کر رہے ہیں. یہ ہمارے اسکول میں جو لوگ آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ اپنی مدد کے طور پر ہمارے اسکول میں صفائی کا کام کر رہے ہیں. جی. حکومت کے انتظامات جو یہاں پر تو نہیں ہے, کام کو منگورا میں ہو تو الگ بات ہے. جی بس بہت شکریہ سعید احمد صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. دیکھیے یہ ناردرن ایریاز میں اسکول چلانا, بچوں کو اسکول تک لانا ایک چیلنج ہی ہوتا ہے, اور بچیوں کا تو خاص طور پہ. اور اس طرح کے جو اب نقصان ہو گئے ہیں, یہ بچوں کی پڑھائی کا بھی بڑا ایک نقصان ہی ہے. تو ہمیں سب مل کے جو ہے ابھی وی ہیو ٹو آئی تھنک بلڈ آر ناردرن ایریاز, اور جو بھی نقصان ہوا ہے فیملیز, گھروں کا, ان کا وی ہیو ٹو ٹوگیدر بلڈ دیم اگین. بڑا ضروری ہے مل کے ہی جو ہے دوبارہ کھڑا کرنا ان کو اپنے پیروں پہ. اور جو تباہیاں, جو نقصان ہوا ہے, وہ اس کو صرف گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے, ہمیں بھی اپنا جو ہے کوئی نہ کوئی اس میں رول ضرور پلے کرنا ہوگا. اور یہ کتنے ٹائم پہ انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ نہیں, ورنہ ہوتا ہے کہ جی کلاسز میں رکھو, دیکھو بچوں کے اوپر نظر رکھو, اور اگر اس وقت یہ کلاسز سے نہیں نکالتے بچوں کو تو چھتیں گرتی اور بچوں کی جانیں جا سکتی تھیں. تو یہ واقعی یہ بھی ایک ہیرو ہیں جنہوں نے صحیح ٹائم پہ بچوں کو اپنے گھروں کو پہنچا دیا. اور وہاں جو بچوں کے جو گھر ہیں نا, وہ ہوتے بھی قریب ہیں, تو جلدی شکر ہے بچے اپنے گھر پہنچ گئے. اور آئی ایم شیور کہ کتنا, ورنہ ریسکیو کرنا کتنا مشکل ہو جاتا, وہاں مشینری لے کے جانا. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ ود ان منٹس ایسا پانی کا ریلا آیا کہ وہی اسکول جو بچوں سے کچھ دیر پہلے بھرا ہوا تھا, اور کچھ بچے بھی نہیں, 1000 کے قریب بچے, کیا تباہی ہو سکتی تھی. تو الحمدللہ اس لیے بڑا ضروری ہے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لیا جائے. اور آپ سب لوگوں سے میں کہوں گی ونس اگین کہ جی بی ایکسٹرا کیئرفل. کراچی میں, سندھ میں آج کچھ ہماری باری ہے اور بہت تیز بارشیں ہیں, سڑکوں کا بہت برا حال ہے. غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں, خیال کریں, اسکولز پلیز بند ہی رکھیں. اور کوئی ایڈونچر کرنا یا یہ کہ بس فائٹ, یو کانٹ فائٹ ود نیچر. ایسا پانی کا ریلا آیا کہ وہی اسکول جو بچوں سے کچھ دیر پہلے بھرا ہوا تھا, اور کچھ بچے بھی نہیں, 1000 کے قریب بچے, کیا تباہی ہو سکتی تھی. تو الحمدللہ اس لیے بڑا ضروری ہے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لیا جائے. اور آپ سب لوگوں سے میں کہوں گی ونس اگین کہ جی بی ایکسٹرا کیئرفل. کراچی میں, سندھ میں آج کچھ ہماری باری ہے اور بہت تیز بارشیں ہیں, سڑکوں کا بہت برا حال ہے. غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں, خیال کریں, اسکولز پلیز بند ہی رکھیں. اور کوئی ایڈونچر کرنا یا یہ کہ بس فائٹ, یو کانٹ فائٹ ود نیچر. تو اس میں سمجھداری یہی ہے کہ آپ گھروں میں سیف رہیں تاکہ دوسروں کو بھی آسانی ہو اور آپ کے لیے بھی جو ہے آسانی ہو.